عزت مآب عاشقان رسول، اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، بے شک اے محبوب آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ بڑا اہم موضوع ہے آج کا، اور یہ سورہ القلم ہے، 29واں پارہ ہے۔ سورہ الملک کے بعد آگے سورہ القلم ہے، نون والقلم وما یسطرون، اور قلم کی اللہ کریم نے قسم اٹھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے پیارے حبیب مجھے قلم کی قسم، اور جو لکھا گیا لکھتی ہے قلم، جو تحریر میں آیا احاطہ تحریر میں اس کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ پہ رب کی نعمت ہے، نعمت ربی سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے حساب اجر آپ کے لیے ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ تو خلق عظیم پہ فائز ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، خلق حسن ہوتا ہے، خلق کریم ہوتا ہے، خلق عظیم ہوتا ہے۔ تو جو سب سے اعلیٰ اخلاق ہے نا، اخلاق عظیمہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لعلی، حبیب آپ اس پر براجمان ہیں۔ اس کی مثال امام رازی یوں دیتے ہیں کہ جیسے کہا جاتا ہے الراکب علی الفرس، کہ سوار جو ہے وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہے، تو سوار گھوڑے کے اوپر ہے، جدھر وہ حکم دیتا ہے گھوڑا ادھر چلتا ہے۔ تو کہتے ہیں عام لوگوں کے اخلاق یہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ اچھے کام کریں تو ہم کہتے ہیں بندہ اچھا ہے، اگر وہ عظیم کام کریں تو ہم کہتے ہیں بندہ عظیم ہے، کاموں کی وجہ سے بندہ عظیم ہو جاتا ہے۔ مگر مصطفیٰ کریم کی ذات وہ ہے، حضور اخلاق کے اوپر تشریف فرما ہے، جس طرف حضور کا رخ ہوتا جاتا ہے وہ اچھے ہوتے جاتے ہیں۔ اچھا، بات بڑی توجہ والی ہے، سمجھنے والی ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب آپ پہ تو رب کی نعمت ہے، رحمت ہے، آپ مجنون نہیں، تو کس نے حضور کو مجنون کہا تھا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے نفی جو کی کہ میرا حبیب آپ ایسا نہیں ہے، آپ پہ تو رب کی نعمتیں بڑی ہیں۔ دیکھیں یہ بڑی خاص بات ہے۔ اعتراض ہوتا ہے یوسف علیہ السلام پہ تو جواب وہ دیتے ہیں یا بچہ دیتا ہے، اعتراض ہوتا ہے انبیاء پر تو جواب وہ خود دیتے ہیں، اعتراض ہوتا ہے اولیاء پر تو جواب وہ خود دیتے ہیں، پر مصطفیٰ کی شان وکھری ہے۔ اعتراض مصطفیٰ پہ ہوتا ہے، جواب رب دیتا ہے۔ کافروں نے حضور کو مجنون کہا، سرکار خاموش رہے، اللہ کریم نے فرمایا حبیب آپ نے جواب نہیں دینا، آج جواب میں دوں گا۔ اب سمجھیے حضور تو اخلاق کریمہ و عظیمہ کے مالک ہیں، رب کا اخلاق کیا ہے یہ سمجھیے گا۔ اللہ سب کے لیے رحیم، کریم، غفور ہے، لیکن جب کوئی اللہ کے حبیب کی بے ادبی کرتا ہے نا، اللہ اس وقت قہار و جبار بن جاتا ہے۔ یہ رب کے اخلاق ہیں کہ سب کچھ برداشت کرو، پر مصطفیٰ کے بارے میں جب کوئی بات کرے اسے برداشت نہ کرو۔ یہ بھی اخلاق ہیں۔ اب جس وقت اس نے نبی پاک کی بے ادبی کی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو حضور کی شان بیان کی، حبیب آپ کے تو اخلاق ہی بڑے عظیم ہیں، آپ تو بڑی شان والے ہیں، آپ پہ تو رب کی نعمتیں ہی بڑی ہیں۔ اور پھر پتہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ پیارے حبیب یہ جس بندے نے ایسی بات کی ہے نا، اس بندے کا نام تھا ولید بن مغیرہ۔ کیا نام تھا؟
بے ادب تھا، گستاخ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ اللہ کریم نے فرمایا حبیب یہ بڑا جھوٹا آدمی ہے، فضول باتیں کرتا ہے، لوگوں کو آپس میں لڑاتا ہے، یہ چغل خور ہے، یہ بہت ذلیل آدمی ہے، مناع للخیر خیر سے روکنے والا ہے، معتدین بڑا دشمن ہے، اس کا دل جو ہے بغض سے بھرا ہوا ہے، اسیم بہت بڑا گناہ گار ہے۔ 9 عیب اس کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیے۔ کتنے عیب؟ 9 عیب بیان کرنے کے بعد بھی جلال کم نہیں ہوا، پھر 10واں عیب بھی بیان کیا۔ 9 عیب بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا؟ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ حبیب آپ اس بندے کی بات کیا سنتے ہیں ولید بن مغیرہ کی؟ یہ تو بندہ ہی حرامی ہے، زنیم زنا کی پیداوار، یہ حلال کا نہیں ہے، اس لیے کہ حلال کا نطفہ کبھی بھی حلالی تو اپنے ماں باپ کی بھی ادبی نہیں کرتا، وہ تو اپنے ماں باپ کا بھی ادب کرتا ہے، بڑوں کا ادب کرتا ہے، بزرگوں کا ادب کرتا ہے، اولیاء کا ادب کرتا ہے، وہ نبی پاک کی بھی ادبی کیسے کر سکتا ہے؟ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ حبیب یہ جو تیرا گستاخ ہے نا، تیرا بے ادب ہے، یہ حلالی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک قرآن نے سند دے دی ہمیں کہ جو نبی پاک کا بے ادب ہوتا ہے، حضور کا جو گستاخ ہوتا ہے، سرکار کی توہین کرتا ہے، تو وہ اپنے باپ کا نہیں ہوتا۔ اچھا اس نے ولید بن مغیرہ نے جب یہ باتیں سنی، یہ قرآن کی آیتیں سورہ القلم کی جب یہ آیتیں سنی تو بھاگا بھاگا اپنی ماں کے پاس گیا، اپنی ماں کو نیچے گرایا اور ماں کے سینے پہ چڑھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا 9 باتیں تو سچی ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے فرمائی ہیں نا، 9 باتیں، پہلے والی میری خصلتیں عادتیں وہ تو ہیں ساری سچی، میں بندہ ایسا ہی ہوں، یہ جو 10ویں بات ہے اس کا مجھے نہیں پتا کہ میں حلالی ہوں یا حرامی، یہ اس کا نہیں مجھے پتا، تو یہ تو جانتی ہے۔ تو گردن کے اوپر بیٹھ کر نا سینے کے اوپر تلوار رکھ دی اس کی گردن پہ، ماں کی گردن پہ، اور کہنے لگا مجھے صحیح صحیح بتا میں کیا ہوں۔ اس نے آگے سے جو جواب دیا بھائی کمال کر دیا، اس نے کہا تو میری سینے پہ چڑھ کے میری گردن پہ تلوار رکھ کے ماں سے پوچھ رہا ہے کہ میں کیا ہوں؟ آپ ہی سمجھ جا، حلالی بچے ایسے کرتے نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بھئی اگر تو حلال کا ہوتا تو تیرا یہ رویہ ہوتا میرے ساتھ، تو یہ جو حرکت کر رہا ہے تو سن، پھر اگر تجھ میں سننے کا حوصلہ ہے تو چونکہ تیرے باپ سے اولاد نہیں تھی، وہ اس لائق نہ تھا، تو پھر نظریہ ضرورت کے تحت ایک چرواہا جو ہے اس کے ساتھ میں نے منہ کالا کیا اور اس میں سے تو ہوا ہے، تو حلالی نہیں ہے، تو قریشی بھی نہیں ہے۔ اب اس کو پتا چلا کہ واقعی، اور قرآن کی یہ مور پکی ثابت ہو گئی کائنات کے سامنے کہ جو نبی پاک کی بے ادبی کرتا ہے، گستاخ ہوتا ہے، وہ اپنے باپ کی اولاد میں سے نہیں ہوتا۔ بڑی توجہ چاہیے، یہ موضوع بڑا زبردست ہے۔ آج دنیا کفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی اٹھا رہی ہے۔ میں اس لیے یہ موضوع آج لے کے بیٹھا ہوں کہ دوسروں کو معاف کرنا چاہیے، دوسروں کے لیے خیر کے جذبے، سخاوت، یہ ساری چیزیں تب ہیں جب آپ آپس میں اکٹھے ہیں، مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ۔ مگر اگر کوئی کافر، کوئی بدبخت، کوئی خبیث نبی پاک کی ذات کے بارے میں توہین کرتا ہے، انگلی اٹھاتا ہے، تو وہاں تم نے عاجزی و انکساری نہیں کرنی، وہاں وہ کرنا ہے جو رب نے کیا ہے۔ ابو لہب نے یہ کہا تھا تبت اصبعک یا محمد، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ، نقل کفر کفر نباشد،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک اللہ، تو جب حضور نے انگلی اٹھائی نا ایسے ایک، تو اس نے آپ کی انگلی کی طرف دیکھ کے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ آپ کی یہ انگلی نہ رہے۔ سرکار نے سنا، حضور کو تکلیف ہوئی، میرے سرکار چپ کر، حضور چپ ہوئے، رب نہ چپ رہا۔ اللہ کریم نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اے میرے حبیب نبی پاک کی انگلی کے بارے میں بات کرنے والے بدبخت، تو کہتا ہے میرے حبیب کی انگلی نہ رہے، جا تیرے دونوں ہاتھ ہی ٹوٹ جائیں۔ یہ رب کا جلال ہے، سٹائل دیکھیں رب کا، رب سب کچھ برداشت کرتا ہے، اپنے حبیب کے بارے میں بات برداشت نہیں کرتا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تیرے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ تیرا مال نہ تیرا اولاد، تیرا کوئی شے تجھے نہیں بچا سکے گی، کوئی شے نہیں نفع دے گی۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب تو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ، تیری بیوی بھی جائے گی، وہ بھی گستاخی کرتی تھی بیوی اس کی، وہ حضور کے لیے وہاں سے جنگل سے جا کر کانٹے لے کے آتی تھی، حضور کے رستے میں بچھاتی تھی کانٹے۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، وہ لکڑیاں اٹھانے والی، حمالۃ الحطب، ام جمیل اس کا نام تھا۔ فی جیدہا حبل من مسد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے گلے میں رسی ڈال کر اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ عورت ہے لیکن میرے نبی کی بے ادب ہے تو اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے، مرد ہو یا عورت، گستاخ ہو کوئی رعایت نہیں ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا وہ ایک عورت نے گستاخی کی ہے تو عورت ذات ہے، مرد ہو یا عورت، نبی پاک کا چاہنے والا ہے تو نبی پاک کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، جو حضور کا چاہنے والا ہے ہمارے سار آنکھوں پہ، مگر جو حضور کا بے ادب ہے دنیا میں کوئی ہو وہ صرف اور صرف واجب القتل ہے اور ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہے۔ یہ قرآنی فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ یہ مسئلہ بڑا نازک ہے۔ سرکار مدینہ طیبہ سے مکہ شریف جا رہے تھے مکہ فتح کرنے، تو رستے میں ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے، آپ نے یہ واقعہ سنا ہے نا، ایک کتیا نے بچے جنے ہوئے تھے تازہ تازہ، تو سرکار نے جب دیکھا تو حضور نے اپنا نیزہ گاڑ کر صحابہ کو روک دیا، کتیا کو تکلیف نہ ہو، اوپر سے ہو کر جاؤ، اوپر سے، تو رستہ رکوا کر ایک بندہ کھڑا کر دیا تاکہ کتیا کو تکلیف نہ ہو۔ مگر جب سین حرم میں پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے سب کو معافی میں دوں گا، لا تثریب علیکم اليوم وانتم طلقاء، کوئی پوچھ گچھ نہیں، لیکن جو حضور کا گستاخ تھا، بے ادبی کرتا تھا، اپنی لونڈیاں اس نے رکھی تھی، ان کے ذریعے حضور کے خلاف شاعری کرواتا تھا، گلیوں میں بازاروں میں حضور کے خلاف بے ادبی گستاخی اور اسلام کے خلاف ہجا کرتا تھا، تو حضور نے فرمایا ابن خطل، اس کا نام تھا ابن خطل، حضور نے فرمایا ابن خطل خانہ کعبے کے پردے کے نیچے بھی چھپا ہو تو اسے وہاں بھی قتل کر دیا جائے۔ تو صحابہ کرام کو پتا چل گیا کہ وہ وہاں چھپا ہوا ہے، صحابہ کرام پہنچے، دوڑ کے گئے تو خانہ کعبے کی جو دیوار ہے، دیوار کے اوپر پردہ ہوتا ہے غلاف کعبہ، تو غلاف کعبہ کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ آپ کو پتا ہے سین حرم میں، خانہ کعبہ شریف میں چیونٹی کو بھی مارنا یا کسی کو مارنا جائز نہیں ہے، کسی جانور کو ایذا دینا یا کوئی اس کی اجازت نہیں ہے۔ سین حرم کے اندر وہ حرم ہے تو وہاں ہر ایسا عمل حرام ہے، ممنوع ہے، کسی انسان کو مارنا تو دور کی بات ہے، وہ امن کی جگہ ہے، مگر حضور نے فرمایا جو گستاخ ہے رسول اللہ کا گستاخ ہے، میرا گستاخ ہے، حضور نے فرمایا خانہ کعبے کے پردے کے نیچے بھی ہے تو اسے وہاں قتل کیا جائے۔ تو صحابہ کرام نے ایسے ہی کیا، مکہ والوں کو معافی ملی، مگر جو اعلانیہ حضور کی توہین کرتا تھا اسے سین حرم کے اندر قتل کیا گیا۔ مقام ابراہیم جہاں پر ہے، مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ اسے نیچے سے نکالا اصحاب رسول نے، اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان والی جگہ پہ اسے قتل کیا گیا۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہے
سب کو حضور معافی دیتے ہیں، پر جو اس طرح گستاخیاں کرتا ہے حضور اسے معافی نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ معافی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ملعونین، یہ میرے حبیب کی گستاخی کرنے والے، اللہ کریم کی اس کے دین کی توہین کرنے والے ملعون۔ یہ 22واں پارہ ہے قرآن مجید کا، سورہ الاحزاب کے اختتام پہ، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ ملعون ہیں اینما ثقفوا، جہاں پائے جائیں، جہاں مل جائیں، اخذوا پکڑ لیے جائیں، وقتلوا تقتیلا، اور ان کو یوں قتل کیا جائے جیسے قتل کرنے کا حق ہے۔ یہ اس طرح کے گستاخ انڈیا میں جو توہین کر رہے ہیں، ان کا علاج کیا ہے؟ قتلوا۔ اچھا صرف قتلوا ہو جاتا نا تو اس کا مطلب تھا اچھے طریقے سے قتل کرنا، مگر قتلوا کے بعد تقتیلا ہے، ڈبل۔ یہ جو عربی جنہوں نے پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ قتلوا تقتیلا، ہمارے ایک بزرگ استاد صاحب تھے، وہ اس کا ترجمہ کرتے تھے کہ سب کو تو قتل کرو، پر قتلوا تقتیلا کا مطلب ہے اس بغیرت کا کترا کرو، ہاں اس طرح، یعنی اس کو مارو کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی توہین کی ہے، اس کافر نے۔ ایک آدمی تھا کعب بن اشرف، اس کا نام تھا، یہودی تھا بدبخت، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی توہین کرتا تھا، شاعری کرتا تھا، شاعری میں حضور کی بے ادبی کرتا۔ جب پتہ چلا مکے والے جو ہیں حضور نے انہیں بدر کے اندر بڑی شکست دی ہے، اسے بڑی تکلیف ہوئی، درد ہوئی، تو وہ مکے میں گیا، وہاں جا کے اس نے آگ لگا دی، اس نے کہا تمہارے بندوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، بڑی زیادتی ہوئی، بدر میں تمہارے بندے مارے گئے، ان کے ٹکڑے ہوئے، اس نے پھر آگ لگا دی، چوک دیا، کم چوک دیتا۔ تو جب کوئی بندہ حد کراس کرتا ہے تو پھر اسلام کہتا ہے اب اس کا علاج کیا جائے۔ تو جس وقت کعب بن اشرف نے یہ توہین کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لکعب بن اشرف، حضور نے فرمایا کعب بن اشرف کا علاج کون کرے گا؟ سردار تھا یہودیوں کا بہت بڑا، قلعہ تھا اس کا بہت بڑا۔ جب حضور نے یہ فرمایا اس کا علاج کون کرے گا؟ فقام محمد بن مسلمہ، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، وہ کھڑے ہوئے، عرض کی حضور اس کا علاج میں کروں گا۔ فرمایا جاؤ پھر اس کا علاج کر کے آؤ۔ حضرت امام محمد بن مسلمہ آپ گئے، وہاں پہنچ گئے تو ساتھ عرض کی حضور جنگ ہے اور جنگ میں تھوڑا سا دھوکہ دینا، اس کی مجھے اجازت دیں، کوئی لفظ میں آگے پیچھے بول دوں تو آپ ناراض نہ ہو۔ حضور نے فرمایا تجھے اجازت ہے، گستاخ کا علاج کرنے کے لیے تجھے اجازت ہے۔ تو امام محمد بن مسلمہ حضرت محمد آپ گئے، آپ نے وہاں جا کر اس کے کلے میں سے آواز نکالی، وہ اوپر اپنی کوٹھیوں کے اوپر تھا کلے کے اندر، کیسے آئے ہو؟ کہا ہمارا تو حال بڑا برا ہے، وہاں مسلمانوں کے ہم غلام ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہم صدقہ اور زکوٰۃ اور یہ چیزیں دیتے ہیں، تو ہمارے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں ہے، دھوکہ دیا، یعنی اس انداز میں اسے مبتلا کیا۔ تو ہم کچھ تجھ سے پیسے لینے آئے ہیں، کچھ دولت دے، کچھ گندم دے، کچھ۔ اس نے کچھ شرطیں رکھی، غلط قسم کی باتیں کی۔ انہوں نے کہا نہیں یہ شرطیں منظور نہیں۔ اس نے کہا اپنے بچے ادھر جمع کرا دو۔ فرمایا نہیں بچے نہیں ہم جمع کرائیں گے، لوگ تانے دیں گے، ہاں ہم اپنا اسلحہ تجھے جمع کرا دیتے ہیں۔ اس نے کہا چلو پھر اسلحہ لے آؤ۔ کہا پھر ٹھیک ہے میں چند دن بعد آؤں گا۔ حضرت محمد بن مسلمہ گئے، چند دن بعد پھر ایک دو دوستوں کو ساتھ لے گئے، کہا ہم اسلحہ لے آئے ہیں، نیچے آؤ۔ اس کی بیوی بڑی سیانی تھی، اس نے کہا اس کی جو آواز ہے نا اس میں سے مجھے نا لگتا ہے کہ تیرا قتل نہ کر دیں۔ اس نے کہا نہیں نہیں میں بڑا بہادر آدمی ہوں، ایک دو بندے ہیں، یہ کون سی بات ہے۔ وہ نیچے آیا، امام محمد بن مسلمہ آپ نے کہا تیرے بالوں سے خوشبو بڑی اچھی آتی ہے، میں ذرا سونگ نہ لوں؟ اس طرح کی خوشبو ہے ہی نہیں دنیا میں، اسپیشل خوشبو ہے۔ تو قریب ہو کے نا آپ نے اس کے بالوں کو ایسے پکڑ لیا۔ جب پکڑ لیا تو فرمایا اب اس کو ٹھوکو، اب اس کا علاج کرو۔ تو اسے قتل کیا، اس کی گردن اتاری، اور جب آئے نبی پاک کے سامنے تو حضور نے چہرہ دیکھ کر کہا یہ کامیاب لوگوں کا چہرہ ہے۔ تو تھیلے میں سے پھر وہ نکال کے سر پیش کیا، حضور جس نے آپ کی گستاخی کی ہے ہم نے اس کا علاج کر دیا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی سیرت میں یہ چیز موجود ہے کہ جب کوئی مرض لا علاج ہو جائے تو پھر اس کا آپریشن جائز ہے۔ کوئی پھوڑا ایسا ہوتا ہے نا جسم میں، اب اس کا علاج ہی نہیں ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی اس کو نکالنا پڑے گا۔ تو یہ پورے معاشرے کے اندر یہ جو گستاخی کر کے یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں بے ادب، ان کا علاج یہ ہے کہ ان پھوڑوں کو نکالا جائے، ان کا علاج کیا جائے۔ اسی طرح ایک ابو رافع یہودی تھا، وہ بے ادبی کرتا تھا، گستاخی کرتا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا کون اس کا علاج کرے گا؟ تو ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کیا حضور اس کا علاج میں کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق چڑھ گئے، اس کا بہت کئی منزل اونچا، کئی منزلوں پہ اس کی کوٹھی تھی، قلعہ تھا، تو آپ دروازے کے قریب جا کے چھپ کے ایسے نیچے کو ہو کے بیٹھ گئے، تو اس کے جو چوکی دار تھے باڈی گارڈ انہوں نے سمجھا کہ اپنا ہی بندہ ہے، تو شام کو انہوں نے کہا جلدی جلدی اندر آیا بھائی گیٹ لگنے لگا ہے، تو یہ اندر چلے گئے۔ اندر جا کے انہوں نے دیکھا کہ اب یہ چابیاں کہاں رکھتے ہیں، تو دیکھا کہ اس جگہ پہ چابیاں رکھی ہیں، تو وہ چھپ کے دیکھتے رہے، پھر وہ چابیاں اٹھا کر اوپر جانا شروع ہو گئے اس کے اوپر، تو ہر اس نے کوئی 20-25 اس طرح دروازے لگوائے ہوئے تھے، اس تک پہنچنے سے پہلے 20-25 دروازے، یعنی سیڑھیاں پھر گیٹ، سیڑھیاں پھر گیٹ پھر گیٹ، اس طرح۔ تو وہ ایک ایک گیٹ کھولتے گئے اور اندر سے بھی لگاتے گئے، کیوں کہ نیچے سے کوئی نہ آ جائے، اندر سے بھی لگاتے 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 اس کے کمرے تک پہنچ گئے۔ اسے آواز دی تو اس نے کہا میں ادھر ہوں، اندھیرا تھا، تو آپ نے اسے تلوار ماری، تلوار مار کر سائیڈ پہ ہو گئے، دیکھنے لگے کہ یہ مرا بھی ہے یا نہیں۔ تو تھوڑی دیر بعد اس کی آواز آئی کہ مجھ پہ کسی نے تلوار سے حملہ کیا ہے، تو انہوں نے تھوڑی سی آواز بدل کے کہا کہ کون ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کوئی نہ کوئی ہے، تو سمجھ گیا کہ یہاں پہ موجود ہے، تو وہاں پہنچے اور اس کو قتل کیا، اور قتل کر کے آپ ان سیڑھیوں سے نیچے اترے۔ جب آخری سیڑھی سے نیچے اترے تو وہ یہ سمجھے کہ نیچے زمین پر، اوپر نیچے زمین نہیں تھی، تو اوپر سے نیچے گرے، ایسے چھت سے نیچے، تو ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، یہ پنڈلی جو ہے نا یہ فریکچر ہو گئی، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ تو ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ وہیں بیٹھے رہے اس انتظار میں کہ مجھے کنفرم ہو یہ مرا بھی ہے یا نہیں، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے پر نکلے نہیں، چیک کروں یہ بندہ مرا بھی ہے یا نہیں۔ تو ادھر فجر کا وقت ہوا تو وہاں سے ایک ملازم نے آواز دی کہ ابو رافع یہودی وہ قتل ہو گیا ہے۔ تو اس وقت وہ اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو اٹھا کر اپنے دوستوں کے پاس آئے اور پھر حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کیا حضور کامیاب ہو کے آیا ہوں، آپ کا گستاخ ٹھکانے لگا کے آیا ہوں، البتہ میری یہ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ حضور نے فرمایا اس کی تو فکر نہ کر، مجھے دکھا۔ تو ٹانگ آگے کی تو حضور نے اپنا دست مبارک اس کی ٹانگ پہ پھیرا، بخاری میں ہے، صحیح بخاری شریف میں حضور فرماتے سرکار نے ایسے دست مبارک پھیرا تو وہ کہتے ہیں اس طرح ٹانگ جڑ گئی جیسے کبھی ٹوٹی نہیں تھی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ کہ ابھی انڈیا کے اندر ایک عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بے ادبی کی، اور اس کی بے ادبی پہ پوری دنیا کے اندر احتجاج شروع ہو گیا، اور خود انڈیا میں بڑا احتجاج ہوا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے دیوانے، پروانے، مستانے ہر جگہ کھڑے ہو گئے، عرب دنیا میں، عجب دنیا میں، اور خود انڈیا کے اندر مسلمانوں نے، کئی بچے وہاں شہید ہو گئے، انڈین آرمی نے، پولیس نے گولیاں سیدھی چلائیں اور کتنے ہی مسلمان وہاں شہید ہو گئے۔ تو ان ماؤں کا آپ جذبہ دیکھیں، آپ ان کا اس حوالے سے یہ ایک اسلام زندہ باد، یہ اس کی ماں کا بیان ہے۔ پولیس کی اجازت ہے اگر اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے تو گولی مار دو۔ اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد بول دینے پہ پولیس کا حق ہے گولی مار دے، حق ہے گولی مار دے۔ کس نے مجھے حق دیا؟ سرکار کہاں سوئی ہے ابھی؟ کہاں سرکار سوئی ہے؟
सरकार क्यों सोई है भी? सरकार से मुराद इंडिया की गवर्नमेंट को इस्लाम सरकार जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है और इस्लाम जिंदाबाद कल भी रहेगा इंशाअल्लाह। या दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकती। मेरा 16 साल का बच्चा, मेरा छोटा सा बच्चा अपने इस्लाम के लिए शहीद हुआ है। इस माँ को फख्र है, इस माँ को फख्र है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो अपनी जान को दिया है, उसने शहीदी उस जगह को पाया है। मुझे कोई इसको रोकिएगा। अब इससे काफिर जिसने मारा है उसे सजा मिलनी चाहिए सरकार को। तो ये उस माँ का बयान है जिसका बेटा अभी इंडियन गवर्नमेंट ने चंद दिन कबल शहीद किया। सहाबा इकराम के दौर में, सहाबियात के दौर में औरतों के अंदर ये जज्बा था कि बच्चों को कुर्बान करने के बाद भी उस पर फख्र का इजहार करना। मगर आज भी हम देखते हैं एक हिंदू ऑफिसर, उसको वो वहीं किसी हमले में मारा गया था, तो उनके माँ बाप ने चीख कर कहा कि हम तो अपने बच्चे को जिंदा ही वापस लेंगे, हमें ये कबूल नहीं कि हमारे बच्चे को क्यों मारा गया। तो उन्होंने बर्दाश्त न किया। मगर मुसलमान और इस्लाम ये वो ऐसी अजीम दौलत है कि बेटा जवान दुनिया से जाता है तो उस माँ का जज्बा ये है कि वो कहती है कल भी मुझे इस पे फख्र था, आज भी मुझे इस पे फख्र है। इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। ये मैंने एक क्लिप दिया है, इस पे आप देखें कि पूरी दुनिया के अंदर अब मुसलमानों में बेदारी शुरू हो गई है। वो अरब दुनिया जो पहले गाफिल थी, अब वहां पे बड़े बड़े जुलूस निकल रहे हैं। ये थोड़ा सा ये अरब उलमा, तुर्की के उलमा, वो भी नामूस रिसालत पे अब बात कर रहे हैं। हमारे के कबला फजीलत शेख शहीद शाम शेख मोहम्मद अदनान अफरूनी रहमतुल्लाह अलैह, मैं उनके दिल में रहता था और वो मेरे दिल में है। ये हमारी और उनकी मोहब्बत है। खलीफुल अखीर का सवाल वाहिद हालियन, इसको आगे ले चले। इसमें उन्होंने ये सवाल किया कि हिंदुस्तान में ये हो रहा है, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं। तो यही कहा कि पूरी दुनिया इस वक्त इस बात पे मुत्तफिक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की इज़्ज़त व नामूस से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। तो अरब दुनिया है, अजम दुनिया है, सब पहले वहाँ के लोग जो हैं वो थोड़े खामोश थे, मगर अब वो भी नामूस रिसालत पे, हजूर की इज़्ज़त पे, सरकार की ताज़ीम व तौक़ीर पे अब वो भी सारे डट के खड़े हो रहे हैं। वहाँ से इंडिया के सामान जो है दुकानों से वो उठाए जा रहे हैं। तो अब दुनिया आहिस्ता आहिस्ता तेज़ी के साथ आ रही है इस तरफ कि नबी पाक की इज़्ज़त व नामूस पे हम खड़े हों। लेकिन दूसरी तरफ हिंदू बदबख्त खबीस वो भी गुस्ताखी पे तुला हुआ है वहाँ का। तो इस वक्त हमारे लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ये आगे दिखाइएगा। अब ये बस ये वहाँ की दुनिया का ये एक छोटा सा आपको दिखाया गया है क्लिप, जो अरब दुनिया के अंदर बड़े बड़े एहतजाज हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं आप अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व तौक़ीर पे। ये रब का वो वादा है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, हबीब जितना आलम कुफ़र आपका ज़िक्र घटाने की कोशिश करेगा, हम आपका ज़िक्र उतना बढ़ाते जाएंगे। सवाल ये है कि काफिर जो हैं वो क्यों इस तरह कर रहे हैं। सवाल ये है उन्हें क्या तकलीफ़ है, वो नबी पाक की बेअदबी क्यों करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि वो हमारा टेस्ट लेते हैं, चेक करते हैं कि इनके दिलों में अपने नबी की मोहब्बत है या नहीं। जब तक हुजूर की उम्मत नबी पाक की ज़ात से मोहब्बत करती रहेगी तब तक ईमान बाकी रहेगा। ईमान को चेक करने के लिए ये करते हैं और इसलिए हम पे ये जिम्मेदारी है कि हर शय से बढ़कर बेटे बेटियां, बहन भाई, रिश्तेदार, अइज़ा अक़रबा, सबसे बढ़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर की ज़ात से मोहब्बत करें और इस मामले पे नरमी न करें, इस मामले पे खामोशी इख्तियार न करें।
حضور نبی پاک کی ذات کے لیے جو جس قسم کی آپ کے پاس طاقت ہے اس قسم کی طاقت کے ساتھ آپ کھڑے ہوں. اللہ نے آپ کو زبان کی دولت دی ہے تو اپنی زبان استعمال کریں. سوشل میڈیا کی دولت دی ہے تو حضور کی عزت کے لیے سوشل میڈیا استعمال کریں. اللہ نے آپ کو کوئی ایسا مقام عطا کیا ہے تو پھر آپ وہ مقام استعمال کریں. ہر شخص سے پوچھ ہوگی جو جس کرسی پہ بیٹھا ہے قیامت والے دن اس کو اس کا جواب دینا ہوگا کہ تو نے جس وقت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بے ادبی ہوئی تھی تو تم نے اس موقع پہ تم نے کیا کیا تھا. اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہماری کہ وہ ہم سے کام لے. اپنے نبی کے گستاخوں کے لیے اس کا فرمان ہے انا کفیناک المستہزئین. حبیب تیرے گستاخوں سے ہم خود نمٹ لیں گے, رب نمٹ لے گا. پر یہاں ہمارا ایمان بچانا بھی ضروری ہے. ہمارے ہوتے ہوئے کوئی کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے اور آپ کے ہوتے ہوئے ہماری دسترس میں ہو, ہمارے ہاتھ اس بدبخت تک پہنچ سکیں اور پھر کوئی بے ادبی کر جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے ایمان پہ سوالیہ نشان ہے. تو اس کے لیے تیار رکھنا ہے اپنے آپ کو. ہاں یہ ایک جنگ ہونی ہے اور وہ نبی پاک کی ذات کی جنگ ہے. وہ ایک شاعر نے بڑا خوبصورت کہا تھا مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے, مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے, پر محمد دا جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا, محمد دا جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا. بعض کہتے ہیں محبت کا جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا. تو یہ وہ بات ہے جس کے بارے میں مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا نماز اچھی روزہ اچھا, حج اچھا زکوٰۃ اچھی. نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکوٰۃ اچھی, مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر, خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. حضور کی عزت پہ پہرا دینا یہ ہر مومن کے اوپر لازم ہے. نماز روزہ حج زکوٰۃ سب سے بڑھ کر ہم پر جو فرض ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی عزت و ناموس پہ پہرا دینا ہے. میں بات کر رہا تھا کہ ہم نہ بھی ہونا, رب نے اپنے حبیب کا دفاع کاری لینا ہے. ان گستاخوں کو بھی بتائے گا انشاءاللہ. ابھی تو وہ چیک کر رہا ہے یہ جن کو میں نے ایٹم بم کی نعمت دی ہے یہ کیا کرتے ہیں, یہ جن کو میں نے الخالد ٹینک دیے ہیں, یہ الدرار ٹینک دیے ہیں, یہ اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں, بھئی یہ کیا کر رہے ہیں؟ بدلہ تو اس نے لینا ہی ہے, مگر امتحان تو اصل میں آپ کا ہے ہمارا ہے. ورنہ تو ابن قمیہ تھا ایک بدبخت خبیث جس نے غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے کندھے پر تلوار ماری تھی, اور اس تلوار کی حضور کو اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ 1 مہینہ درد رہی. وہ زرہ تھی پہنی ہوئی تو زرہ کو اس کی تلوار کاٹ نہ سکی لیکن اس کی تکلیف رہی. تو سرکار کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کو دکھ ہوا اور آپ کی زبان سے ایک سخت جملہ نکلا. اب وہ یہاں سے جنگ سے جب واپس گیا نا تو بڑا اس نے کہا میں نے بڑا مارکا مارا ہے, میں نے حضور کے تلوار ماری ہے, استغفر اللہ. تو ایک پہاڑ کے اوپر چڑھا تو وہاں سے ایک بکرا, جنگلی بکرا, اس نے اس کو اپنے سینگوں کے اوپر رکھ لیا اور اس بکرے نے سینگ مار مار کے اس کو اس پہاڑ کے اوپر سے نیچے گرایا. اور جب گرا پہاڑوں کے اوپر لگ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے الگ ہو گئے. رب جب بدلہ لیتا ہے نا وہ کسی سے بھی لے لیتا ہے. ہاں عتیبہ نے جب حضور کی بے ادبی کی تھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, حضور کا دامن پکڑ کے کھینچا تھا تو سرکار نے فرمایا تھا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک, یا اللہ اس پہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے. تو یہ ابو لہب کا بیٹا تھا.
یہ جا رہے تھے ملک شام کی طرف، راستے میں جنگل آیا تو ابو لہب نے کہا میرے بچے کو درمیان میں سلانا، کیونکہ ان کے بارے میں انہوں نے بد دعا دی ہے۔ پتہ اسے بھی تھا کہ جو زبان سے نکل گیا ہوگا وہی۔ تو سارے لشکر کی، قافلے والوں کی چارپائیاں ارد گرد، درمیان میں اس کی چارپائی، بھئی اس کو نقصان نہ ہو جائے کہیں رات کو۔ تو آدھی رات کے بعد ایک شیر آیا، پڑھ کے دیکھ لیں سیرت کی کتابیں، طبرانی پڑھ لیں آپ، سیرہ حلبیہ پڑھ لیں، دیگر شیر آیا، اس نے سب کو سونگنا شروع کر دیا۔ مواہب لدنیا اٹھا لیں، سب کو سونگنا شروع کر دیا۔ تھے تو کافر، پر کسی کو اس نے کچھ نہیں کہا۔ درمیان میں پہنچ کر جب عتیبہ کے قریب پہنچا، اسے سونگا تو اسے پکڑ لیا، ارد گرد ساری چارپائیاں چھوڑ دیں، اور شیر نے درمیان میں سے اس کو پکڑ لیا۔ پتہ چلا ایک کافر ہوتا ہے، ایک گستاخ رسول ہوتا ہے۔ کافر ہونا تو وارے میں ہے، پر گستاخ رسول ہونا وارے میں نہیں ہے۔ کوئی کافر ہے تو رہے، اپنے گھر میں رہے، ہمیں اس کا کیا کرنا۔ یہاں بھی ہندو رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، کافر رہتے ہیں، ہم نے کبھی انہیں کچھ نہیں کہا۔ کئی بار ادھر یہاں میرے پاس یہاں ہندو آ جاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ تعاون بھی کر دیتے ہیں کہ ارد گرد محلوں میں رہتے ہیں، غریب ہیں، چلو بھائی۔ لیکن اگر کوئی بے ادب ہو اور گستاخ ہو، حضور کی توہین کرے، شیر کو بھی پتہ ہے کافر کی بدبو اتنی نہیں ہے جتنی گستاخ رسول کی ہے۔ درمیان سے پکڑ لیا، ایسے گلے سے یہاں سے پکڑا، پنجہ اس نے یہاں رکھا اور اسے گھسیٹ کر باہر لے کے آیا۔ شیر جب گھسیٹ کے باہر لے کے آیا تو وہ چیخا، قافلے والے اٹھے، اب کسی کی جرت نہیں تھی۔ یہ محمد عربی کا شیر آیا ہوا تھا، اس کے قریب آتا، ہاں حضور کا پہرے دار چوکیدار پہنچ گیا۔ جب ایسے کھینچا نا، اس وقت اس نے ایک جملہ کہا تھا، مرنے سے پہلے، مواہب میں موجود ہے، اس نے کہا تھا حضور سے لڑائی نہ کرنا۔ مرتے وقت کہنے لگا، جب اس کو چیرنے لگا نا شیر، تو اس وقت وہ کہنے لگا عتیبہ اوے حضور سے لڑائی نہ کرنا، جس سے مرضی لڑنا، حضور سے نہ لڑنا۔ کیوں؟ اس نے کہا حضور کے چوکیدار تو شام کے جنگلوں میں بھی موجود ہیں، بھئی کسی کا جو پہرے دار ہے وہ شہر میں ہوگا، گھر میں ہوگا، ڈیرے پہ ہوگا، وہ جنگلوں میں بھی جس کے چاہنے والے موجود ہیں، اس کے ساتھ کبھی لڑائی نہ کرنا۔ تو جنگل ہوں، عرش ہو، فرش ہو، زمین ہو، آسمان ہو، سدرۃ المنتہا ہو، کائنات کا چپا چپا اور ساری کائناتیں ہوں، جہاں بھی جائیں گے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مصطفیٰ کی ذات ہر جگہ تمہیں موجود ملے گی، اور ہر جگہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عزت و آبرو پہ پہرا دینے والے بھی موجود رہیں گے۔ پھر بعد میں کہتے ہیں مسلمان زیادتی کرتے ہیں، مسلمان جوش میں آ جاتے ہیں، مسلمان جو ہیں وہ قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ ہاں یہ ہمارا ریڈ زون ہے، اب دنیا میں جہاں مرضی پھریں، جو ہمیں گالیاں نکالیں، ہمارے اہل خانہ کو گالیاں نکالیں، اعزہ و اقربا کو گالیاں نکالیں، مسلمان برداشت کر لیتے ہیں۔ مگر کوئی بدبخت خبیث، کوئی حرام زادہ ہمارے نبی پاک کی طرف انگلی اٹھائے اور پھر ہم میں کوئی زندہ رہ جائے۔ امام مالک سے پوچھا تھا ہارون الرشید نے، وقت کے بادشاہ نے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی کوئی بے ادبی کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا امت کو چاہیے کہ اسے کاٹ کے رکھ دے۔ تو کہا اگر کاٹنے کی ہمت نہ ہو یا اس تک قابو نہ پایا جا سکے تو آپ کے پاس اس وقت جو صورتحال ہے، تو فرمایا حضور کی توہین ہو اور امت زندہ رہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ امت کی زندگی ہے حضور کی ذات کے ساتھ۔ جس نبی نے غاروں میں اپنی امت کو یاد کیا، جو مزار میں یاد کر رہے ہیں، جنہوں نے عرش پہ یاد کیا، جنہوں نے معراج کی رات اپنی امت کو، جو پیدا ہوتے ہوئے اپنی امت کو نہیں بھولے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امت اپنے نبی کو بھول جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہ امت عمل میں کمزور رہ سکتی ہے، نماز میں سستی کر سکتی ہے، روزے میں تھوڑی کر سکتی ہے کمی کوتاہی، حج زکوٰۃ، ہر حضور کی امت حضور نبی پاک کی ذات پر مر مٹنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹی، قربانیاں دیتی ہے، دیتی رہے گی۔ اب انڈیا کے اس بدبخت مودی گورنمنٹ نے ان
خبیثوں نے کیا کیا ہے؟ ایک بچی ہے آفرین فاطمہ، تو اس نے ناموس رسالت کی آواز بلند کی، 22 سال کی وہ بچی ہے اور لیڈر ہے وہاں پہ مسلمان عورتوں کی، تو اس نے حضور کی عزت و ناموس کے لیے جلوس نکالا، تو انڈیا گورنمنٹ نے اس بچی کے والدین کو گرفتار کر کے اس کا گھر گرا دیا، بلڈوزروں کے ذریعے اس کا گھر گرا دیا۔ تو اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے خبیث لوگ ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ ہمارے کچھ لوگوں کو بھی درد ہوتا ہے، نہیں جی نہیں وہ بڑی ان کی کیا بات ہے، نہیں سیکولرزم نہیں ہے، یہ سیکولرزم بھی نہیں ہے، یہ کفر کی گورنمنٹ ہے، کفر کی حکومت ہے، اور ان کا مقصد اسلام کو اور مسلمانوں کو وہاں سے ختم کرنا ہے۔ تو وہاں کے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اکٹھے ہوں، چھوٹے چھوٹے فروعی اختلافات ختم کریں اور آپس میں نبی پاک کی ذات کے لیے، قرآن کے لیے، دین کے لیے اور اپنی بقا کے لیے اکٹھے ہو جائیں، یکجا ہوں۔ اور جب مسلمان متحد ہو جاتا ہے تو کفر کا پیشاب نکل جاتا ہے، کفر قریب بھی نہیں آتا۔ یہ ساری کی ساری جو سازشیں ہیں اور اسلام کے خلاف آوازیں، یہ صرف اسی لیے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں بکھرے ہوئے ہیں، اس لیے وہ ان کے حوصلے مضبوط ہوتے ہیں۔ تو دوستو، آپس کی لڑائی سے بچنا ہے۔ اس کا جو حل میں پیش کر رہا ہوں، اپنے اپنے گھروں میں نبی پاک کی ذات پہ درود و سلام کی کثرت کریں، خود ہم پہلے نبی پاک کی سیرت کو پڑھیں۔ کافر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، ہمیں ان کے جواب آنے چاہیے۔ ہم میں سے کتنے نوجوان ہیں جن کو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ اس ہندو عورت کا اصل اعتراض کیا تھا اور اس کا جواب کیا ہے۔ تو اپنے علماء کے ساتھ رابطہ رکھیں، علماء کے ساتھ جڑیں، انہیں پوچھیں کہ یہ سوال کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، یہ سوال کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، تاکہ آپ کے ذہن جو ہیں وہ حضور کی ذات پہ اور مضبوط ہوں، دین کے لیے اور مضبوط ہوں۔ اپنی زبان کو حضور کے لیے وقف کر دیں، اپنے بیان کو حضور کے لیے وقف کر دیں، اپنی زندگی کو حضور کے لیے وقف کر دیں۔ دیکھیں یہ جو مرزئی ہیں قادیانی مرنے سے پہلے اپنی جائیداد میں سے 1/10 حصہ یا 20واں حصہ وہ اپنے جھوٹے نبی کے لیے وقف کرتا ہے۔ ہر قادیانی مرنے سے پہلے اپنی جائیداد میں سے بعد آدھا اپنی بعد سارے کا سارا پوری جائیداد مرنے سے پہلے وہ کہتے ہیں ہمیں ادھر ربوہ میں جگہ دے دیں، ہماری ساری جائیداد، ہمارا جو کچھ ہے یہ سارے کا سارا قادیانیت مرزیت کے لیے وقف ہے۔ وہ اپنے جھوٹے نبی کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، ہم اپنے سچے نبی کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں؟ یہ ہم پہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ ہم دین کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے لیے تو ہمارے پاس بڑا کچھ ہے، بڑی پلاننگ ہے ہمارے پاس، بڑا یہ ہے وہ ہے، لیکن بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں، اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو اس وقت ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم بھی اپنی جو ذاتی طاقت ہے اس میں سے، جس طرح ہمارے بعض دوست ہیں انہوں نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں سے جتنی ہمارے پاس ہماری تنخواہ ہے یا اس میں سے کم 100 روپیہ ہی کیوں نہ ہو مہینے کا، ہم نے اس کو دین کے لیے وقف کرنا ہے، اسلام کے لیے وقف کرنا ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے حسان جب دشمن میری توہین کرتا ہے تو میرے عاشق تلواریں لے کر میدان میں آ جاتے ہیں، تو اللہ نے تمہیں زبان دی ہے، تم اپنی زبان لے کر ہی آ جاؤ۔ تو کہا حضور اللہ نے مجھے وہ زبان دی ہے، میں چٹان پہ رکھ دوں تو چٹان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ تو پھر حضرت حسان نے ساری زندگی حضور کے لیے شاعری کی۔ تو اگر اللہ نے کسی کو نعت کی طاقت دی ہے وہ اس سے حضور کا دفاع کرے۔ کسی کو اللہ نے صحافی بنایا ہے تو وہ اپنے قلم کے ذریعے حضور کی عزت و ناموس پہ پہرا دے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات نے افواج اسلامیہ کا سربراہ بنایا ہے تو وہ اپنے ہتھیاروں کے ذریعے حضور کی عزت و ناموس پہ پہرا دے۔ کسی کو اللہ نے منبر و محراب کا وارث بنایا ہے تو وہ اپنی زبان و بیان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی عزت و ناموس کے لیے کام کرے۔ اگر کوئی استاد ہے تو اس پہ لازم ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کے دلوں میں نبی پاک کی محبت پیدا کرے۔ اگر کوئی ماں باپ ہیں تو ان پہ لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا کرے۔ ہر شخص پہ ذمہ داری ہے، تو ہر شخص اپنی ذمہ داری اگر احسن انداز میں ادا کرنی شروع کر دے تو کفر اپنی موت خود بخود مر جائے گا۔ اذانیں شروع ہو رہی ہیں تو آج کا درس اخلاق اس کا
تمام تر مدعا یہی ہے کہ دوسروں سے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، محبت کے ساتھ پیش آئیں، سب کے لیے قوت برداشت رکھیں، پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے بارے میں اگر کوئی گستاخ بے ادبی کرے تو اسے کسی قیمت پر برداشت نہیں کرنا۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں